قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. سورہ النحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایمان کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بندے کی قدر و منزلت اور حیثیت، اس کا مقام اور اس کی شان اللہ کے ہاں جب ہوتی ہے جب وہ درست طریقے سے ایمان قبول کر لیتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو وہ نیک اور صالح اعمال میں ترقی کرتا جاتا ہے، اللہ کی قربتیں بڑھتی جاتی۔ اصل بنیادی چیز ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی شریعت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، انبیاء کا سلسلہ مکمل کرنے والے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور پھر ایمان کے باقی جو بنیادی اجزاء ہیں انہیں دل سے تسلیم کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قربت کی ابتدا ہے، اور ابتدا کی جو سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا پہلا اور بنیادی زینہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا جو نیک اعمال کرے، جو نیکیاں کرے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، صدقات و خیراتیں کرتا ہے، جو بھی نیکی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من عامل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ برکتیں رکھی ہیں۔ شرط صرف یہ لگائی ہے سب کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس کا ایمان درست ہو۔ جب یہ شرطیں اس نے پوری کر دی، عمل کرنے والا مرد ہے یا ایک خاتون جو اللہ سے ڈرتی ہے، اسے اللہ کے دین کا پتہ ہے، اللہ کے فرائض کو پہچانتی ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتی ہے، شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کے حقوق سمجھتی ہے، پورے کرتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتی رہتی ہے اپنے گھر میں جتنا اس سے ہو سکتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، جتنا گھر میں ہو سکے، فرائض، نوافل، قرآن سے تعلق۔ اسی طرح مرد حضرات باہر عبادات، فرائض، نوافل اور پھر حلال کمائی کا اہتمام، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ برکتوں والا پیکیج بیان فرمایا۔ شرط صرف یہ لگائی ہے ان کا ایمان درست، وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اس زندگی میں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں انہیں ایک پاکیزہ، بڑی پرسکون اور با اطمینان زندگی ہم انہیں عطا فرمائیں گے، اور پھر آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ احسن ما كانوا يعملون، جو وہ نیکیاں کر کے آئے ان کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ کم از کم ہر نیکی 10 گنا ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، کن حالات میں اس نے عبادت کی، تنگ دستی کے باوجود بھی یہ صدقات اور خیراتیں کرتا رہا، یا خاتون تنگ دستی کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتی رہی، مصروفیت کے باوجود بھی فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتی رہی، بچوں کی تربیت، بچوں کی خدمت، خاوند کی خدمت کے باوجود بھی ایک وقت مقرر کر کے اللہ کا قرآن پڑھتی رہی،
اپنی زبان کی حفاظت کرتی رہی، ہم ایک ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر ان کو قیامت کے دن عطا کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ نیکیاں کر کے آئے ان کا بہترین بدلہ قیامت کے دن ہم انہیں عطا کریں۔ سب سے قیمتی چیز اور قیمتی متاع ہم سب کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ کی شریعت پر ایمان لانا۔ یہ ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہی ہمارا اصل جوہر جس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے پوری زندگی، جب تک یہاں سے ہم گزر نہ جائیں، وفات نہ پا جائیں، اور یہاں سے مرنے کے بعد پھر یہی اثاثہ، یہی قیمتی جوہر، یہی قیمتی موتی جو ایمان ہے، یہ نور کی صورت میں قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، میدان حشر میں بھی ہمارے لیے نور کا سبب بنے گا۔ اسی ایمان کے نور کے ساتھ پل صراط جیسی مشکل گھاٹیوں سے میدان حشر میں ایک بندہ تجاوز کر سکے گا، اور پھر اسی ایمان کی روشنی میں وہ جنت کے راستے پر چلتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اصل ہمارا قیمتی اثاثہ رب العالمین پر ایمان، ایسا ایمان جس کے ساتھ شرک اور کفر اور نفاق کی آمیزش نہ ہو۔ اپنے ایمان کو سیکھیں، پڑھیں، اس پر محنت کریں، آنے والی آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ کہیں یہ آزمائشیں، یہ فتنے جو اس دنیا میں اب پھوٹ پڑے ہیں اور کثرت سے آنا شروع ہو چکے ہیں، قرب قیامت ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، نبی مکرم خاتم النبیین الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی علامات وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بے شمار علامات آ چکی، اب بڑی علامات کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ قرب قیامت ہے، فتنے پھیل چکے ہیں، ان فتنوں کا جو ٹارگٹ ہے شیطان کی طرف سے فتنے پھیلائے جاتے ہیں، جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننا۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑا فتنہ نہیں، اس سے بڑی آزمائش اہل ایمان پر اللہ نے نہیں بھیجی، وہ دجال کی صورت میں آنے والی آزمائش۔ اس دجال کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ لوگوں سے ان کا ایمان چھین۔ اصل چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، مال و متاع نہیں، ہمارے چلتے ہوئے کاروبار نہیں، ہمارے گھر اور بنگلے کوٹھیاں نہیں، بلکہ اس کا ٹارگٹ، اس کا حملہ ہمارے ایمان پر ہوگا، عقیدے پر ہوگا کہ یہی ان سے مجھے چھیننا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا چیلا دجال اپنے مریدوں میں شامل کر کے، اپنے ہم نواؤں میں شامل کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے کا ٹارگٹ لے کر آئے گا۔ اس کا ٹارگٹ یہ بدبخت سب سے پہلے آ کر نبوت کا اعلان کرے، ایسے کرشمے اور اس طرح کی شوبدہ بازیاں دکھائے گا، ٹیکنالوجی اور جادو سے بھرپور اس کی طاقت ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس کو اپنا نبی تسلیم کر دیں۔ اس سے بھی ایمان ضائع، اگر کسی نے اس کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، عقیدہ ختم نبوت چھن گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد قیامت تک کسی بھی اگر امتی کو یا کسی بھی انسان کو اگر نبی ہونے کا تصور کر لیا جائے، انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور توبہ کیے بغیر جو مر جائے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد مزید دجال ترقی کرے گا، اپنی طاقت کا اظہار زیادہ کرے گا، حتیٰ کہ آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ بھی دکھائے گا وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اس سے آنکھوں کا دھوکہ ہوگا،
ایک آدمی کو پکڑے گا، اس کے فوت شدہ والدین کو حکم کر کے سامنے لائے گا، جو اس کے چہرے شیاطین ہوں گے وہ اس کے ماں باپ کے چہرے کی صورت میں آ جائیں گے۔ یہ یقینی طور پہ پکا سمجھے گا کہ یہی تو خدا ہے جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، میرے والدین کو زندہ کر۔ وہ باقاعدہ انہی کی آواز میں وہ گفتگو کر کے اس کو کہیں گے کہ بیٹا یہ تو ہمارا خدا ہے۔ کتنی سخت آزمائش ہے ایمان چھیننے کے لیے۔ جب ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، ایمان کی قیمت کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اللہ کی معرفت جب نہیں ہوگی تو برسکان دجال کو بھی خدا سمجھ لیا جائے گا۔ اگر جو مومن ہے، اس کے پاس ایمان کی طاقت اور علم ہے، ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کا پھل ہے، تو جانتا ہے کہ رب کو ہم اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کیسا ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارا رب بے عیب ہے، یہ کانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ نسخہ امت کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے بتایا، یاد رکھنا اپنے رب کا تعارف پختہ کرنا، اس کے لیے تمہارا ایمان درست ہونا ہے۔ حملہ اس کا ایمان پر ہو، اس کے پاس مصنوعی جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، کہ لوگوں کو اپنی جنت دکھاؤں تاکہ ان کا ایمان میں چھین جاؤں، چھین لوں سے ان کا ایمان، مجھے رب مانے، اس جنت کی لالچ میں میرے پاس آ جائیں، جو ہریالی اور سبز باغ کو دکھائے گا، وہاں اپنے مریدوں کو ڈالنے کے بعد اللہ کی طرف سے بھی ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم کے سپرد ہو جائے گی۔ اور جو اہل ایمان اپنی ایمان کی طاقت پر اس کو پہچان لیں گے، ایمان کی طاقت پر اس کو پہچان لیں گے، انہیں وہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں، اپنی جہنم میں۔ دجال کی جو جہنم ہوگی وہ اللہ کی جنت ہوگی، اللہ انہیں شہادت کا رتبہ دے گا، موت سے ہمکنار کرے گا، اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے وارث بن جائے گا۔ اس جنت کی وراثت کے لیے جو قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان، اللہ کی معرفت۔ یہی ہر وقت انسان ہوگا فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے قیمتی چیز عقیدہ توحید، ایمان، اللہ کی معرفت، اس چیز کی ضرورت ہم خود بھی سمجھیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ، نبی علیہ السلام کی احادیث صرف پڑھیں نہیں بلکہ جہاں جہاں اشکال ہو، ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہو جو پہلے کبھی سنی نہیں، کبھی پہلے اہل علم نے بیان نہیں کی، فوراً علماء سے رابطہ کریں، تعلق قائم کریں اور پوچھیں۔ علماء بھی وہ جو علماء حق ہے، علماء ربانیین، جو قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہی فتنوں سے بچنے کا طریقہ، وگرنہ محض دجال کی ظاہری طاقت کو دیکھ کے لوگ جو گمراہ ہوں گے وہ اسی طرح گمراہ ہوں گے جیسا کہ آج بھی کئی ایسی دجالی طاقتیں پر پھیلا چکی ہے، لوگوں نے ان کو اپنا مسیحا اور اپنا خیر خواہ بنا لیا، پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے، پھر بھی لوگوں نے ان کو، ان کے لیے خیر خواہی کے الفاظ، ان سے محبت اور ان کے لیے تائید و نصرت کی دعائیں، اور انہیں قوم کا، پوری امت کا ہیرو سمجھ لیا گیا، جس کی پیشانی پہ کفر آج واضح لکھا ہوا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ایمان تک نہیں پہنچ سکے، جو ایمان ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھا دے، حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا دے، ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق تک پہنچیں۔ جس دجال کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے اس سے کسی خیر کی توقع اور امید نہ ہو، سخت ضرورت ہے اس چیز۔ اصل چیز ہمارے لیے ایمان، سب سے قیمتی اثاثہ ایمان۔ ابن جدعان کے بارے میں سوال کیا گیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے عرب کا ایک مشہور سخی ابن جدعان
بڑی سخاوتیں کیا کرتا تھا، کئی غلام اس نے آزاد کیے، بیواہوں مسکینوں کی مدد کرنا، لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا، لوگوں میں خوب مال بانٹتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ یہ نیکیاں اسے کسی کام تو آئیں گی؟ فرمایا نہیں، اے عائشہ نہیں، کسی کام کی نہیں آئیں گی۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ، آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا، مرنے کے بعد اس نے پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اس کے عقیدے میں وہی بت پرستی تھی عرب کے مشرکوں والی۔ یہ ساری نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ ایمان کی طاقت نہیں۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ اگر ایمان نہیں ہے انسان کی نیکیاں سب ضائع ہو جاتی۔ ایمان درست ہے، چاہے زندگی گناہوں سے گزری ہو، توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، اللہ رب العالمین کا یہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، اللہ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے اپنے دروازے سے ہٹا دے، اللہ کی تقسیم ہے کوئی مائیکل لال جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے؟ ہے کسی کو طاقت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کے داماد، صحابہ میں سے ایک امتیازی حیثیت، مقام، فضیلت رکھنے والے امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ آپ کے والد ہیں اور نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ابو طالب۔ مکی دور میں مکے کے مشرکین نے بہت تنگ کیا نبی علیہ السلام، ابو طالب نے خوب دفاع کیا، بھرپور دفاع کیا، ڈھال بن چکے تھے، ڈھال نبی علیہ السلام۔ لیکن وفات کے وقت ضرورت تھی کہ وہ ایمان قبول کر لیتے، کلمہ پڑھتے۔ صحیح بخاری میں واضح حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ سورہ توبہ کی تفسیر میں آیت نمبر 113 واضح طور پر لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا، چچا جان اگر اعلانیہ کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ ہے میرے کان میں ہی آہستہ سے کلمہ پڑھ دی، یہی کلمہ ہے، یہی ایمان ہے جس کی بنا پر میں بھی رب العالمین کے سامنے کسی امتی کے لیے حجت پیش کر سکتا۔ اس کے بغیر میں بھی بے اختیار، ایمان کے بغیر میں بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، چاہے آپ میرے چچا ہی کیوں نہ ہو، مجھے بھی اللہ نے اس کے اختیار ہے۔ حمیت غالب آ گئی، باپ دادا کا دین، عصبیت غالب آئی، اور پھر اکسانے والے ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ مرنے کے بعد لوگ پھر باتیں کریں گے، بڈھا مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مر گیا۔ یہی ہے بری صحبت کا نقصان۔ جب کفار کے ساتھ آپ محبت کرو گے، کفار کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، منافقین کے ساتھ جن کے بنیادی عقیدے میں یہ چیز شامل ہو، اللہ کے قرآن کا انکار، تمام صحابہ کرام کے بارے میں سخت کفریہ نظریات رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو گے، محبتیں شروع کر دو گے، نرمی اختیار کرو گے، اسی طرح نقصان ہوگا جس طرح ابو طالب نے آخرت کی اپنی ساری زندگی ضائع کر نقصان میں گئے۔ فرمایا نہیں، عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام چچا کی محبت غالب آئی، خدمتیں یاد آئی، دفاع یاد آیا۔ پوری 10 سالہ مکی دور میں، 13 سالہ مکی کا دور ہے، تقریباً 10ویں سال وفات ہوئی ہے، 9 کے 9 پورے سال دفاع کرتے رہے۔ فرمایا میں پھر بھی استغفار کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی استثنائی صورت نکالے۔ یہی آیات اتری، جبرائیل امین آ گئے، چند دنوں کے بعد منع کر دیا، آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے چاہے آپ کے چچا ہی۔ ایمان اصل ہے، ایمان وہ نصیب نہیں ہوا، باقی ساری خوبیاں تھی۔ ایک مرتبہ اعلان بھی کیا، میرے بھتیجے کا دین سچا ہے، میرے بھتیجے کی مبارک زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچا ہے، یہ تو تسلیم کیا، لیکن ایمان قبول نہیں۔
اتنا فرمایا کہ میں نے جو سفارش کی جنت سے تو محروم رہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جنت صرف اہل ایمان کے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں ایمان کتنا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ اتنی جو جنت کی بادشاہت ہے، جہاں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ، جسے آپ 2.5-3 فٹ کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، 2.5-3 فٹ کی جگہ دنیا وما فیہا سے قیمتی ہے۔ پھر جنت کیا فرش، جنت کی زمین، باقی جنت کے محلات، باغات، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آبشار، بہتی ہوئی ندیاں، وہاں کی ٹھنڈکیں، وہاں کی باقی نعمتیں جو اللہ نے چھپا کر رکھی ہے وہ الگ۔ اتنی قیمتی جنت کا سودا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک بندے کا خالص ایمان ہے تمہیں جنت ملے گی۔ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، صحیح مسلم کی معروف روایت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے تمہارے لیے قطعاً نہیں کھلیں گے جب تک تمہارا ایمان درست نہ ہو، ایمان تمہارا مکمل ہو، عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو، کسی مخلوق کے بارے میں تمہارا عقیدہ نہ ہو کہ اللہ نے اسے اختیارات دے دی، اللہ کی طرف وہ بھی بیٹے بیٹیاں روزیاں بیماریوں سے شفا دینے پہ کوئی قادر ہے، مشکلوں پریشانیوں سے فوت ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں نکالتے ہیں، ایسا عقیدہ نہ ہو، عقیدہ توحید ہو۔ یہاں ایسا عقیدہ تھا، پھر توبہ کر دی، آخر میں توحید میں آ گئے، جب بھی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ابو طالب نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، فرمایا بس میری شفاعت سے اتنا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا، تو جہنم کی سب سے اوپر والی سطح پر ہوں گے، صرف پاؤں جہنم کے اوپر ہوں گے، پاؤں کے تلوے ان کے نیچے جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، ایک مزید وضاحت دوسری بات میں ہے، 2 انگارے پاؤں کے تلووں کے نیچے رکھے جائیں گے، لیکن تکلیف یہ ہوگی کہ پورا جسم کانپ اٹھے گا اور اندر سے ابل رہا ہوگا، اور دماغ بھی سر کے اندر اس کا کھول رہا ہوگا، جیسے ہنڈیا کا پانی گرم ہونے کے بعد کھولنا شروع ہو جاتا ہے، ابلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے اس کا دماغ ابل۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس سے بھی دردناک عذابوں میں مبتلا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن جہنم کی گرم ہواؤں اور لو سے بھی محفوظ رکھے، بغیر حساب کتاب کے جنتوں کا وارث بنا دے۔ قیمتی چیز ایمان ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے، اپنے ایمان کے ساتھ۔ دنیا کتنی فتنے پھیلائے، شیطانی دجالی میڈیا آپ کو کچھ بھی دکھائے، لیکن اپنے اہل ایمان کے ساتھ محبت کیجیے۔ کفار اور مشرکین منافقین کے لیے خیر خواہی کا انداز چھوڑ دیجیے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو خاموش ہی رہی، اسی میں بھی خیر اور عافیت ہے، بجائے اس کے کہ آپ جذبات میں آ کے اس چیز کا اظہار کریں کہ اہل ایمان، اہل توحید، اللہ، اس کے نبی، صحابہ، محدثین کے وارث جو صحیح دین پھیلا رہے ہوں، ان کے خلاف آپ کے بغض کا اظہار ہو، اور قرآن کے انکاریوں کے متعلق آپ کی دوستی اور خیر خواہی کا اظہار ہو۔ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، یہ دجال آپ سے آپ کا ایمان چھین کے چلا جائے۔ قیمتی اثاثہ ہمارا ایمان۔ ابو طالب کے مقابلے میں ذکر کر رہا تھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، یہی ایمان ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت برکتوں والا لاحقہ اللہ نے لگا دیا۔ زندگی اسلام کے ساتھ دشمنی میں گزری، جنگیں بھی کی، غزوہ احد میں سپہ سالار کا کفار کی طرف سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت حبل بت کا نعرہ بھی لگا کر گیا، بڑے سخت الفاظ کہے، اور آخر تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اللہ رب العالمین جس کا دل چاہے پھیر دے،
فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے دل پھیر دیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ نے گزشتہ سارے گناہ کوتاہیاں اسلام کے خلاف زیادتیاں اللہ نے معاف کر دی۔ اب کسی کو اختیار نہیں، سن لیجئے، کسی مسلمان کو جو اہل السنت والجماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، کسی اور گمراہ فرقے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے، اہل حق کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اسے اختیار نہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے خاندان، ان کی بیوی سیدہ ہند رضی اللہ عنہا جنہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل کر لی، نبوت کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت بھی حاصل کر لی۔ اس خاندان کے لیے، ان شخصیات کے لیے سخت الفاظ کہے، برے بھلے الفاظ کہے جائیں یا بے اعتمادی کے الفاظ کہے جائیں، کچے الفاظ کہے جائیں، کسی کو اختیار نہیں اگر وہ اہل حق کے قافلے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ ہاں، اہل باطل کے ساتھ چلنے کا شوق ہے، ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہے، پھر اس کی زبان آزاد ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے افراد، علماء اور عوام کو یہ اختیار نہیں کہ جو صحابی رسول بن چکا اس کی گزشتہ زندگی کو سامنے رکھ کے اس کو برا بھلا کہا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، جو سب سے قیمتی دولت، قیمتی متاع اور اثاثہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائدہ سلمی سے صحابی رسول ہے، گناہ ہو گیا، شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور معلوم نہیں اس کا گناہ کس حد تک ہوا ہے، لیکن ایک بے چینی تڑپ کہ میں اپنے گناہ کی سزا دنیا میں کھا لوں، آخرت کی عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو گناہ کے بعد معافی پر انسان کو ابھارتی ہے؟ وہ انسان کا ایمان۔ نبی علیہ السلام کی دائیں جانب آتی ہے، چہرہ مبارک نبی علیہ السلام بائیں جانب پھیر دیتے، اٹھ کر بائیں جانب، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے گناہ ہو ہے، مجھ پر حد نافذ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ مبارک پھیر دیا، پھر تیسری مرتبہ، 4 مرتبہ اعتراف۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ خود اعتراف کر رہا ہے اور اپنے گناہ کو تسلیم کر رہا ہے، فرمایا جاؤ اس کو رجم کر۔ مائدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دکھایا گیا، وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے، جنت کا وارث بن چکا ہے۔ گناہ کیا، یہ کون سی چیز تھی؟ ایمان۔ ایمان ہے انسان کے پاس، گناہ کے باوجود بھی وہ توبہ کرے۔ ایمان نہیں ہے، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی شان تسلیم نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ساری کیفیات اہل ایمان کو ملتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اہل ایمان کو ہی ہم پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں ایمان کے ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اہل ایمان کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ وہ بظاہر دنیاوی اسباب اور دنیاوی مال و دولت کم ہونے کے باوجود اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلوں پہ خوش رہتا ہے۔
یہ پاکیزہ زندگی۔ اگر نقصان ہو جائے اس کا ایمان ہے، تقدیر میں نقصان تھا، اب میں اپنے آپ کو پریشان کروں، غم میں بھلا دوں، واویلا کروں، ماتم کروں، کوئی قریبی رشتہ دار، اولاد، والدین، بہن بھائیوں میں سے فوت ہو گیا، اللہ نے جس کی زندگی لکھی ہوئی تھی وہ واپس نہیں آ سکتا، اب میں اللہ کو کیوں ناراض ہوں؟ یہ پاکیزہ زندگی ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کاروباری نقصان ہو گیا، بیماری میں تکلیف بڑھتی رہی، صبر اور یہ عقیدہ، اس ایمان کی برکت سے اللہ میرے گناہ جھاڑ دے گا، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے، اور یہ بیماری اللہ کی طرف سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اگر بیمار ہو جاؤں وہی میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اور یہی بیماری مومن کے گناہوں کو جھاڑنے اور دھونے کا سبب بن جاتی ہے اگر ایمان کی برکت۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ اس پاکیزہ زندگی کی بنا پر اللہ نے جو اس کو حلال کا کاروبار دیا ہے، خواہ نفع تھوڑی سی مقدار میں آ رہا ہو، تھوڑا تھوڑا، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اگر حلال طریقے سے روزیوں میں جو منافع کما رہے ہو وہ تھوڑا سا ہی ہے، اللہ اس میں بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے، اور اگر جھوٹ بول کر، ملاوٹ کرنے کے بعد، دھوکہ دہی، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے بعد بڑا پیسہ تمہارے پاس آ جائے، اللہ اس میں برکتیں اٹھا دے گا، وہ پیسہ تم سے زائد چیزیں بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا، وہ بے ساتھ ہو جائے گا، تمہاری صحت، تمہارا سکون، تمہارا اطمینان اور تمہاری عزتیں بھی تم سے چھین کے پھر واپس اللہ لے گا، ایسے واپس نہیں لے گا جو حرام کا پیسہ آتا ہے۔ حیاتاً طیبہ یہ ہے کاروبار میں جو اللہ بھیج رہا ہے گاہک، جو میرے آرڈر مل رہے ہیں، اللہ کا شکر، لیکن اس چلتے ہوئے کاروبار کے دوران اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، بلاوا آ جائے، حی علی الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے آؤ مجھے سجدہ کرو، فوراً چھوڑ کے رب العالمین کے سامنے جا کے حاضری دیتا ہے، یہی حیاتاً طیبہ ہے، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ قناعت، غنا، پاکیزہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا ہی دیا ہے، اس پہ قناعت پسندی مومن سیکھتا ہے، اللہ نے دیا ہے یہ زندگی گزارنی ہے یا ہمیشہ نہیں رہنا، اور پھر زیادہ کی طلب کے لیے اتنا حریص نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دیکھے جن کے پاس زیادہ ہو ان کے ساتھ حسد کرے، ان جیسا بننے کے لیے پھر حرام کرائے، اختیار کرے، نہیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ قناعت، اسی پہ شکر، اسی پہ صبر، صبر، شکر، قناعت، غنا، یہ چاروں چیزیں حیات طیبہ، پاکیزہ خوبصورت زندگی تو یہی ہے جس میں اطمینان ہے، وگرنہ بڑے سے بڑا مال آ جائے، سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی حوث اور لالچ لوگوں کی مرتی نہیں، تجار کی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ چیزیں صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں۔ حیات طیبہ، یہی ایمان ہے کہ ایک مومن کو دل سے لگاؤ اور دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا، وہ باقی اہل ایمان کے ساتھ، جو کفار ہیں، منافقین ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں دل کے ساتھ قطع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کسوٹی قرار دے دی۔ اللہ کے ہاں تمہارا ایمان مقبول جب ہوگا جب اللہ کے لیے تم قربانیاں دو، اہل ایمان، اہل توحید، اہل عقیدہ کے علاوہ کسی کو تم دل سے دوست بھی نہ بنا۔ کئی مقامات پر اللہ نے یہ موضوع بیان فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ توبہ۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ایسے ہی آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ تمہارے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اس کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی آزمائش ہے۔ پہلی آزمائش جہاد کی، اللہ دیکھے گا جب جہاد کے راستے کھلے ہوں، نفیر عام ہو، حکم آ گیا، کون جہاد کے لیے نکل رہا ہے، کون نہیں نکل رہا۔
دوسری آزمائش جس کے بغیر اللہ کسی کا کلمہ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، اور یہ موضوع صرف سورہ توبہ میں یہاں نہیں، خود سورہ توبہ میں کئی اور مقامات پر، اور قرآن میں سورۃ الاحزاب، سورۃ النساء، سورہ محمد، سورہ الفتح صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مقامات کے اللہ رب العالمین نے بیان کرا، خود سورۃ البقرہ میں۔ ایک تو یہ جہاد کرے پھر ان کا کلمہ قبول ہوگا، اور دوسری آزمائش وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو بھی گہرا دوست نہ بنائے جب ان کا ایمان قبول ہوگا، وگرنہ اللہ کے یہاں ان کا ایمان قبول ہی نہیں۔ قرآن کا انکار کرنے والا تمہارا دوست بن گیا ہے، بڑے خیر خواہ بن چکے ہو۔ جو قرآن کا انکاری ہے، کیا اس کی پیشانی پہ کفر نہیں لکھا ہوا؟ دوست بن گیا ہے جو قرآن کا واضح طور پہ انکار ہے۔ صحابہ، خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ کی شان میں توہین کرنے والا، تمام صحابہ کو کافر کہنے والا، سوائے تین کے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا انکار کرنے والا، جن کی پاک دامنی اللہ رب العالمین نے اپنے سچے کلام میں بیان فرمایا، ان کو تم نے دوست بنا دیا۔ اپنے اہل توحید، اہل سنت والجماعت، جہاں صرف دین ابھی باقی بچا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، دین صرف مدینے میں قرب قیامت جا کر بچے گا، یہی اہل عرب دجال کے خلاف لڑیں گے، یہ ساری احادیث کو ایک طرف کر کے اس دجال کو تم نے اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہارا کلمہ پڑھنا معلق ہے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں تمہارے دلوں میں محبت کن کے لیے بڑھ رہی۔ سورہ توبہ، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا۔ اللہ بخوبی واقف ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز تمہاری چھپ نہیں سکتی۔ تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، دوستی بھی اہل ایمان کے ساتھ، محبت اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہے جن کے پاس ان کے ہاتھ دنیاوی تعلقات، کاروباری معاملات کرنے کی اجازت ہے۔ دنیاوی تعلقات، کاروباری معاملات، اٹھنا بیچنا، گفتگو اچھے اخلاق سے پیش آئے، تبسم کے ساتھ پیش آئے، درست ہے، جائز ہے، انہیں دعوت دیں۔ جو گمراہ ہیں اللہ کے قرآن کی اہمیت بتلائیں، توحید کی دعوت دیں، شرکیہ کفر عقائد سے کو نکالیں اور اپنے ساتھ ملائیں۔ آپ ان کے ساتھ نہ ہوں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم بھی ہے اور ہم سے مطلوب۔ فرمایا قرب قیامت لوگ تو اپنے ایمان کو تھوڑی سی قیمت کے لیے بیچ ڈالیں گے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، جب پیسہ سامنے آئے گا حرام کا، معلوم بھی ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، غلط طریقے سے آ رہا ہے، لیکن آ تو رہا ہے، اس وقت ایمان کہا گیا۔ ایمان ہی ایک اثاثہ ہے جو حرام سے بچاتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا دنیا کا تھوڑا فائدہ سامنے ہے۔ اللہ نے، نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا فائدہ کیوں بیان کیا؟ چاہے کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز کی صورت میں حرام ہو، آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل اور تھوڑا ہے، چاہے کتنی بڑی رقم کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں تو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑا سا فائدہ دے کے۔ جھوٹی قسم اٹھانا کوئی آسان ہے؟ 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ اتنا سستا تمہارے پاس ایمان ہے اور مال کی اتنی حیثیت ہے جس کے لیے ملاوٹ کرنا، 2 نمبر چیزیں بیچنا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا، دھوکہ دینا، دوسروں کو مال ہڑپ کرنا، دوسروں کا مال قبضہ کرنا، وراثت میں بہنوں بھائیوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جانا، ساری چیزیں تمہارے لیے، تم گوارا کیسے کرتے ہو؟ کیوں؟ ایمان نہیں۔ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ جب سامنے آئے۔ اہل ایمان کی علامت یہ بتائی، یفر بدینہ من الفتن، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ جب دیکھے گا وہ حالات آہستہ آہستہ شروع ہونے لگے ہیں، قرب قیامت، آبادیوں میں، شہروں میں
بستیوں میں لوگوں، رشتہ دار، دوست و احباب کے ساتھ رہنے میں میرے خود ایمان کو خطرہ ہے۔ ایسا لوگ ماحول بنائیں گے کہ ایک مومن کا اپنی توحید پر، عقیدے پر، عقیدہ الولا والبرا، عقیدہ الولا والبرا، جس کے موضوع پر آپ خطبے میں گفتگو سن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ محبت صرف اہل توحید، اہل عقیدہ، اہل ایمان کے ساتھ، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، قرآن کے انکاری ہیں، ان کے لیے بغض رکھنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، بغض رکھنا ہے دل میں، اللہ کے ہاں ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آپ معذرت کے ساتھ یہ جملہ دہراتا ہوں، یہ شرط ہے اللہ کے ہاں کلمہ قبول ہونے کے لیے۔ یہ پورا علیحدہ موضوع ہے عقیدہ الولا والبراء، کہ اہل ایمان کے ساتھ محبت، کفار اور منافقین کے لیے نفرت۔ اگر اظہار نہیں کر سکتے ہو فتنوں سے بچنے کے لیے، دل میں نفرت رکھنا ضروری ہے، مگر اللہ کے ہاں تمہاری یہ نمازیں، تمہارا یہ رمضان، تمہارے حج، یہ عمرے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، یہ لازمی شرط ہے۔ فرمایا وہ مومن جب دیکھے گا عقیدہ الولا والبراء کے لوگ ہمیں مجھے اجنبی کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بالکل یہی ماحول بن چکا ہے۔ اس دجالی میڈیا نے کیا ماحول بنایا؟ انہی لوگوں پر جس دجال کے پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے ان کو مسیحا اور خیر خواہ سمجھ لیا۔ چند اہل توحید، علماء اور علماء سے تعلق رکھنے والے، عقیدے کی غیرت رکھنے والے کچھ گفتگو کریں، ان پہ ہنسا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے۔ وہی ماحول شروع ہو رہا ہے۔ جب یہ ماحول اپنی انتہا کو پہنچے گا، فرمایا اس وقت اہل ایمان دیکھیں گے کہ اب یہ لوگ خود تو گمراہ ہو گئے، اب ہم سے ہمارا عقیدہ بھی چھیننے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ہم پر ہمیں فورس کر رہے ہیں۔ فرمایا رشتہ داروں کو چھوڑیں گے، دوست و احباب کو چھوڑیں گے، شہروں کو چھوڑیں گے، آبادیوں کو چھوڑیں گے، اپنا ایمان بچا کر لے کر بھاگ جائیں گے، ویران میں جا کے رہائش اختیار کریں گے۔ اللہ ساری دنیا قربان کر دیں گے، رشتہ دار، دوست و احباب، چلتا ہوا کاروبار، اپنی پرسکون رہائش والے گھر، بنگلے، اے سی سب چھوڑ دیں گے، وہاں کی ٹھنڈکیں، تیرا ایمان نہیں چھوڑیں۔ یہی تو ہمارا اثاثہ ہے، یہی تو قیمتی دولت ہے۔ فرمایا اس اپنے ایمان کو بچا کر بھاگ جائیں گے اپنے بال بچوں سمیت، تھوڑا سا اپنے ریوڑ اور بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوا جنگل میں چلا کہ خاتمہ ایمان کا اصل چیز ایمان ہے، ہمارا اثاثہ ایمان ہے۔ ایمان، عقیدہ توحید، یہ سب سے پہلے ہے، باقی خالی بھڑکیاں، کسی کی بھڑکیلی باتیں دیکھ کے اور شوشہ سن کے اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ یہ آزمائش ہے جو کہ دجال کی آزمائش سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، وہ بڑی پیاری بات ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ۔ دجال کے آنے سے پہلے اللہ اہل ایمان کو ہوشیار کر رہا ہے، یہ خوشخبری۔ دجال کے آنے سے پہلے دجال والے ماحول کو پیدا کر کے، جہاں جن کا ایمان کچا ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، وہ بھی ہوشیار ہو سکتے ہیں، وہ کم بیک کر سکتے ہیں، وہ کم بیک کر سکتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی ٹریننگ، ان کی تدریب اور ان کی آزمائش، ان کی پختگی شروع ہو چکی ہے۔ وہ خود اپنی اولادوں کو وہ وہی سبق سکھا کے جائیں کہ پھر دجال جب نکلے تو اس وقت تمہاری ٹریننگ ہو چکی۔ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس دجال کے آنے سے پہلے اللہ نے پہلے ہی ہوشیار کر دیا، تمہید کے دور میں ہوشیار کر دیا، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اسی طرح دجال نکلے گا، پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا، لوگ اس کو اپنا خدا سمجھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، صالحین کی جماعت میں اللہ رب العالمین ہمیں شامل فرما دے۔ حج بیت اللہ کے قافلے روانہ ہونے لگے ہیں، 18 تاریخ کو پہلی فلائٹ ہے۔ تمام حاجیوں کا حج اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں درست طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بعد نماز مغرب مسجد حاضہ میں حج تربیتی پروگرام ہوگا، درس ہوگا، جس میں انشاءاللہ میرا خطاب ہونا ہے۔
خواتین کے لیے بھی باپردہ انتظام ہے، لیکن حال میں حج پر جانے والی خواتین بھی آ سکتی ہیں، اور مغرب کے بعد آج یہ پروگرام شروع ہونا ہے حج